الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے ہونے کے مختلف دلائل دیے ہیں۔ اور اپنی مخلوق کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تم لوگ اپنے گرد و پیش پر غور کرو تو ایک ایک چیز تمہیں میرے ہونے کا پتہ دے گی، ایک ایک چیز میری نشانی ہے، اور تم جتنا بھی میرا راستہ پانا چاہو بے تکلف و بے تردد مجھ تک پہنچ سکتے ہو۔ اللہ نے اپنے ہونے کی نشانیوں میں سورج اور چاند کو بھی بتایا، اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے پہاڑوں اور زمینوں کو بھی چنا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے ہونے کی نشانی تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ چنانچہ قومیں زبان کو زندہ رکھتی ہیں اور زبانیں قوم کو زندہ رکھتی ہیں۔ انسانوں کی بولیاں، الفاظ کا استعمال اور چناؤ، اور اپنے مدعا کو، اپنے ما فی الضمیر کو، اپنے اندر جو کچھ ہے اس کی وضاحت اور اس کے بیان کے لیے اللہ نے یہ زبان دی، اور پھر یہ بھی سکھایا کہ الفاظ اور زبانوں کے اختلاف پر غور کرو تو یہ میرے ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اس لیے زندہ اقوام ہمیشہ اپنی زبان سے منسلک رہتی ہیں، اور زندہ زبانیں الفاظ کو قبول بھی کرتی ہیں اور رد بھی کرتی ہیں۔ چنانچہ آپ ہماری زبان اردو کو دیکھیے، یہ مختلف زبانوں کو قبول بھی کرتی ہے اور رد بھی کرتی ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے شعور سے نوازا ہے وہ لوگ اپنی زبان کبھی نہیں بھولتے، کبھی نہیں چھوڑتے، اور زبان تو بہت بعد کی بات ہے، لہجے میں تغیر کو قبول نہیں کرتے۔ آپ انگلش بولیں تو انگریز فوراً سمجھ جاتا ہے کہ آپ کس لہجے میں انگلش بول رہے ہیں۔ اصلاً آپ امریکن ہیں، اصلاً آپ کینیڈا سے تعلق رکھتے ہیں، اصلاً آپ برٹشر ہیں، یا برٹش حکومت نے جہاں جہاں بھی حکمرانی کی وہاں سے آپ انگلش سیکھ کے آئے ہیں۔ فیض سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے، تو کیا اردو میں یہ محاورہ درست ہے، اور یہ کہاں کی زبان ہے؟ تو فیض بڑی سادگی سے بولے
اور کہا کہ اردو میں یہ محاورہ درست ہے یا غلط ہے اور کہاں بولا جاتا ہے، مجھے اتنی باریک باتوں کی فرصت نہیں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ کہاں جانے کی بجائے یہ شخص آیا کہاں سے۔ یعنی جو آدمی جو الفاظ بولتا ہے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے بولے جاتے ہیں۔ دہلوی اور لکھنؤ دو مکاتیب فکر کی اردو اتنی شستہ دھلی ہوئی تھی کہ لکھنؤ کا محاورہ دلی والے اگر بولتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ کیا یہ لکھنؤ سے ہو کے آئے، اور بالکل اس کے برعکس بھی یہی ہوتا تھا۔ چنانچہ دلی کی بہت بڑی خانقاہ جس سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا اور 20 سال تک وہ اللہ کے دین کی اور تصوف کی خدمت کرتے رہے، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک روشن چراغ تھا دلی کی خانقاہ۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ صرف بلند پایا صوفی ہی نہیں تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم شاعر بھی تھے۔ ان کی اس خانقاہ میں ایک صاحب نے یہ کہہ دیا ایک بچے نے کہ تایا کے گھر سے ہو کے آ رہا ہو، دادی سے شدید ڈانٹ پڑی اور کہا بالکل پنجابی ہو گئے ہو، یہ کہو کہ بڑے ابا کے گھر سے آ رہا ہو۔ یہ لفظ ہمارے ہاں تھوڑی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح کی بہت مثالیں آپ کو ملیں گی۔ محمد حسین آزاد نے ہے اگرچہ یہ مبالغے کی بات لگتی ہے، لیکن اس نے آب حیات میں یہ لکھا اور کئی کتابیں اس کی، سخندان فارس، اور یہ سب چیزیں پڑھنے کے لائق اور بڑا علم ہے کہ کوئی آدمی اس کو سمجھ سکے اور ان لوگوں کا لہجہ اور ان لوگوں کے الفاظ کے انتخاب کو دیکھ سکے۔ تو محمد حسین آزاد نے لکھا کہ میر تقی میر روانہ ہوئے، آگرہ کے آدمی تھے، دلی میں مدتوں رہے، اور انہوں نے اپنا مشہور قطعہ بھی کہا کہ کیا بود و باش پوچھو ہو مغرب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے حسس پکار کے، دہلی جو ایک شہر تھا عالم میں یادگار، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو کہتے ہیں ٹرین میں بیٹھے اور کوشش کی کہ لکھنؤ میں میر کا مزار ڈھونڈیں کہ میر تقی میر دفن کہاں ہوئے۔ تو جب تلاشتے ہوئے پہنچے تو ریلوے کی پٹڑی میں آ گیا، تو احساس ہوا کہ جو کہتا تھا سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ وہ جس کی نیند اکھڑ جاتی تھی کسی کی بلند آواز سے، آج ٹرینیں روز گزرتی ہیں اور پٹڑی کے نیچے اس کی قبر۔ عجائب روزگار میں سے ہے، اور قدرت جو اپنی نیرنگیاں دکھاتی ہے اس میں سے ایک چیز۔ تو کسی نے کوشش کی کہ میر تقی سے بات کرے، تو انہوں نے اسے گھورا اور پھر چپ ہو گئے۔ پھر اس نے بات کی تو آب حیات محمد حسین لکھتے ہیں کہ پھر اس سے ناراض ہوئے، پھر منہ پھیر لیا۔ اس کا حضرت اتنا لمبا سفر ہے لکھنؤ تک کیسے کٹے گا؟ آخر ہم آپ ایک دوسرے سے بات کریں تو کچھ بہل جائے گا دل۔ تو ان کا نامیہ ہم سے منہ نہ لگاؤ۔
ان کا وجہ یہ کہ زبان خراب ہوتی ہے. معلوم نہیں کون سا لفظ بول دو اور ہماری زبان پہ چڑھ جائے، ہمارے دماغ میں رہ جائے، تو زبان خراب ہوتی ہے، مت بولو. یہ مزاج کی نزاکت تو ایک الگ چیز رہی، لیکن اپنی زبان کا احساس کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں، ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں تاکہ وہ اپنے کلچر سے، تہذیب سے وابستہ رہیں. وہ کلچر سے وابستہ رہنا، وہ اپنی زبان سے وابستہ رہنا اور وہ تہذیب سے وابستہ رہنا، پورا ایک معاشرہ اس سے پیدا ہوتا ہے اور اخلاقی اقدار اس کے ساتھ جنم لیتی ہیں اور قائم رہتی ہیں. اب کوئی ایک مثال دیکھیں، مشرق کی مثال لے لیں. مشرق میں محبت ہمیشہ اخفاء میں رہی. مشرق میں محبت کا اظہار برا سمجھا گیا، رمز میں، کنائے میں، اشارے میں، تشبیہ میں، استعارے میں. اردو شاعری بھری پڑی ہے کہ یہ ساری چیزیں رمز و کنایہ میں کہنے کی تھی. وہ تیرا کوٹھے پہ آنا ننگے پاؤں یاد، کھینچ لینا دفعتاً. یہ ساری چیزیں حسرت موہانی کے یہاں مل جائیں گی. یہ سب اشارے اور رمز و کنایے تھے. کسی میں اتنی جرت ہو سکتی تھی کہ کسی خاتون سے یہ کہہ دے کہ بہت محبت ہے آپ سے، یہ اور وہ. یہ مزاج ہی نہیں تھا یہاں کا. اور زبان کی تبدیلی سے کتنا فرق پڑ گیا ہے. آئی لو یو، می ٹو، کھٹک سے جواب آتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس زبان کو اب اپنایا ہے وہ جہاں سے آئی ہے اس میں کھلا پن با ایمانہ بھی آ گیا ہے کہ کوئی شرم حیا برقرار نہیں رہی، کوئی رمز و کنایہ نہیں، اور صاف آئی لو یو، می ٹو. اس طرح سے قوموں کی تہذیبیں تبدیل ہوتی اور اتنے لچے محاورے قوموں میں آتے ہیں کہ بجائے اس کی کہ وہ جستجو کریں کہ کسی نے کیا لفظ بولا ہے، جا کر ڈکشنری میں دیکھیں اور پوچھیں کسی سے کہ یہ لفظ جو استعمال کیا گیا اس کے معانی کیا بنتے ہیں، تاکہ اپنے علم کی ترقی میں اضافہ ہو، معلومات میں اضافہ ہو. اتنا لچا فکر ہے کہ سمجھ آ گئی نا، بس اتنا کافی. اپنے آپ کو بلند کر کے اس سٹیج پہ نہیں لے جانا، اور جو مخاطب ہے اس کو نیچے گرانا ہے کہ نیچے آؤ. اس لیے کہ وہ تڑپ، وہ شوق، وہ امنگ، زندگی کی وہ للک باقی نہیں رہی. کائنات کا سب سے بڑا نقصان ہم نہیں سمجھ سکے آج تک کہ اس سے بڑا نقصان دنیا میں کسی نے کیا ہو اور تادم آدم سے لے کے تا یوم قیامت کوئی کر سکے. سب سے بڑا نقصان کائنات کا گوروں نے کیا، اور انہوں نے پوری دنیا میں اس نظریے کو خوب کوٹ کوٹ کر پھیلایا اور روحوں میں داخل کر دیا کہ تعلیم برائے معاش. بس اسلام کا جو نظریہ تھا، انبیاء علیہ السلام جس نظریے کے ساتھ دنیا میں مبعوث کیے گئے تھے، کتاب و سنت میں جا بجا جس نظریے کی وکالت نظر آتی ہے، انبیاء علیہ السلام جس نظریے کو ایڈوکیٹ کرتے رہے، وہ تھا کہ علم برائے زندگی. یہ تو انہوں نے محدود کیا، یہ امریکنز نے اور برٹشرز نے اس کو لایا. وگرنہ ہمیشہ یہ رہا کہ علم سیکھو تاکہ زندگی گزرے. انہوں نے کہا علم سیکھو تاکہ کما سکو.
یہ اتنا بڑا تغیر آیا ہے کہ ثابت کر دیں کہ جو تاریخ دنیا میں معلوم ہے کبھی کسی نے دنیا پر اتنا ظلم کیا ہو کہ علم برائے زندگی نہیں رہا، علم برائے معاش رہ گیا، کہ وہ علم اس میں مہارت حاصل کرو، چاہے وہ فن ہو اور علم نہ ہو۔ میز اور کرسی بنانا ایک فن ہے، الیکٹریشین ایک فن ہے، الیکٹریسٹی کا کام وہ جانتا ہے، سول انجینئرنگ ایک فن ہے، بڑا قابل قدر ہے۔ یہ سارے فنون ہیں۔ ہنڈیا کا پکانا ایک فن ہے، خواتین اور مرد سب جانتے ہیں۔ کپڑوں کا سینا ایک فن ہے، مرد و عورت سب جانتے ہیں۔ یہ سارے فنون ہیں، اور ان فنون میں کوئی آدمی مہارت حاصل کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کا پہیہ رواں دواں رکھتا ہے، کچھ عیب نہیں ہے، سب صحیح ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ بس یہ تمہاری انتہا ہے، یہ علم برائے زندگی نہیں ہے، یہ فن برائے معاش ہے۔ اس پستی کی حد تک یہ لوگ لے گئے۔ حالانکہ لوگ جن کی قومیں اٹھیں اور جو اب بھی دنیا میں حکمران ہیں اور اب بھی پلک جھپکتے میں اپنے منصوبے نافذ کرتے ہیں اور راتوں رات تبدیلی کر دیتے ہیں، کروڑوں انسانوں کی قسمت کا فیصلہ وہ ایک اجنبی آدمی کو لا کر کرا دیتے ہیں، ان قوموں میں اب بھی دیکھیں تو وہ جانتے ہیں کہ علم برائے زندگی ہے، علم برائے معاش، یہ بات کی بات ہے۔ دنیا ساری علم برائے معاش میں پڑھ کے ہماری محنت کرے، شام کو بالائی ہم اتار لیں گے، سارا دن دودھ کی کڑھائی میں ابال تم برداشت کرو اور بالائی ہم کھائیں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو علم نہیں دے رہے، ہم اپنی اس نیکسٹ جنریشن کو فن دے رہے ہیں، علم نہیں دے رہے، اس لیے کہ علم اگلی پشت میں بھی نہیں ہے، اس سے پیچھے کی پشت میں بھی نہیں ہے۔ اسی لیے لوگ علم کے بارے میں اتنے حساس تھے کہ وہ بیٹھتے تھے لوگوں کی مجلس میں جا کر تاکہ بولنا اور گفتگو طریقہ سیکھیں کہ بات کیسے کی جاتی۔ شاہ ولی اللہ جیسے آدمی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، جن کو 300 سال پہلے جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ محض 20-21 برس کے لڑکے سے تھے، جوان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اپنی امت کا امام مقرر کر رہا ہوں، اور اس کی امامت، اس کی قیادت، اس کی سیادت اور اس کی رہنمائی اب تک مسلم ہے۔ کون سا علم ہے جس میں اس نے دخل نہیں دیا اور کام نہیں کیا، اور کون سی جگہ ہے؟ ورلڈ آرڈر اس زمانے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ دلی میں بیٹھ کے لکھا، امریکن ورلڈ آرڈر، اور اس کو لوگ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ذرا پڑھو، وہ دیکھو ورلڈ آرڈر کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالغنی۔ ننھے بچے تھے، رحمہم اللہ فرمایا بیٹو وقت نکال کے جا کر حضرت خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا کرو، حضرت کی صحبت اختیار کرو۔ انہوں نے کہا حضرت ضرور جائیں گے، اور پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اپنے بچوں کو سمجھایا، فرمایا پکے پان ہیں، یعنی مطلب یہ کہ حضرت اردو جانتے ہیں، فرمایا جا کے زبان چنو، سیکھو۔ وہ نئی نسل کی تربیت، وہ شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اردو وہیں سے جا کر خواجہ میر درد سے سیکھی تھی۔ میر درد رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بڑا مختصر سا ہے، مگر کمال کا کلام ہے، اتنا کمال اور اتنا گہرا کہ اتنی جلدی سمجھ میں بھی نہیں آنے کا، کمال کا کلام۔ وہ زمانے سے باہر اور مجھے رات دن انتظار گزرے،
جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ خواجہ میر درد کا کلام اور لتا کی آواز آگ لگ جاتی ہے اس جہان میں جس جہان کے لیے انہوں نے یہ گایا۔ اس لیے لوگ اپنی زبانوں کا خیال رکھتے تھے۔ خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اردو سیکھی، اور وہ اردو بالآخر ان کے قرآن پاک کے ترجمے میں ان کے کام آئی۔ ساری زندگی میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی اور قرآن پاک کا ایسا اردو ترجمہ کیا کہ اب 1205-6 ہجری میں وہ ترجمہ مکمل ہوا تھا۔ اب 250 سال تقریباً ہو گئے ہیں۔ کون سا مسلمان کا گھر ایسا ہے کہ کوئی ترجمہ پڑھنا یا کرنا چاہے اور وہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے بے نیاز ہو سکے؟ اس لیے وہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرتے تھے۔ ہمارے بچے زبان نہیں جانتے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ بات کیسے کی جاتی ہے، چھوٹے اور بڑے کے لیے الفاظ کیا لائے جاتے ہیں۔ وقت کی قدر نہیں رہی کہ زبان سیکھیں، کوئی بھی زبان، اور اردو زبان کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ بڑا لگاؤ ہے، اس میں بڑی محبت ہے، اردو میں تعلق ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، اور کمال کی چیز یہ ہے کہ وہ ہمارے اس ساری زمین اور ساری تہذیب سے لگا کھاتی۔ پنجابی کے الفاظ اس نے لیے اور پنجابی کو اس نے اپنے الفاظ دیے۔ پلیتھن ہے، پنجاب میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اصل میں سنسکرت ہندوؤں کے ہاں، اور ہندوؤں سے ہندی سے نکل کے یہ پھر پنجابی میں آیا۔ اور پلیتھن، پنجاب میں جو عورتیں ساگ پکاتی ہیں اور بہت محنت سے اچھی طرح گھوٹ کے اور کچومر نکل جاتا ہے اس ساگ کا اور ایک ایک ذرہ اس میں پس جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پلیتھن۔ لکھنؤ والے بھی بولتے ہیں، پنجاب والے بھی بولتے ہیں۔ اردو نے اس زبان کو لیا۔ آپ کسی سے جا کے کسی کالج یونیورسٹی میں کہیے کہ پلیتھن پکائیں گے، آپ پوچھ ہی لیجئے تو شاید 1% لوگ نہیں جانتے۔ اسی ساگ کو کھائیں گے، تعریف کریں گے، اور شاید ہی کوئی ملے جو یہ کہے کہ آپ کے یہاں پلیتھن ٹکی کے ساتھ کھایا تھا، بہت بھلا معلوم ہوا۔ ٹکی روٹی کو ہی کہتے ہیں۔ یہ زبان ساری کہاں گئی؟ یہ سب جہالت ہے اور یہ بڑوں کی تربیت ہے۔ کیا ہم اپنی آئندہ نسل کو یہی دے کے جا رہے ہیں کہ علم برائے معاش؟ کوئی گھر بتائیں جہاں شام کو بیٹھ کے باپ سڑکوں کی آوارہ گردی کرنے کی بجائے اور اپنے دوستوں کی بیہودہ محفلیں سجانے کی بجائے اپنے بچوں پر محنت کرتا ہو کہ بیٹے آئیے آج مسدس پڑھتے ہیں، آئیے آج اقبال پڑھتے ہیں۔ بیٹے میں آپ کو سمجھاؤں مسلمان کیا تھے؟ اچھا چلیں قرطبہ کو پڑھتے ہیں کہ قرطبہ پہ کسی نے کیا لکھا، کہاں ہے؟ اور پھر سبحان اللہ خواب دیکھتے ہیں کہ یہ امت اٹھے گی۔ یہ وقت کا، اپنے بچوں کی بربادی کا، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے مستقبل کو کہ وہ شرفاء میں شمار سکیں، آگ لگانے کا فعل ہے، آگ لگانے۔ علامہ اقبال کے استاد تھے آرنلڈ، اور آرنلڈ بڑا آدمی تھا، ہم نے کئی مرتبہ ان پہ گفتگو کی۔
بر صغیر میں ان جیسا اس پائے کا عالم اور اس پائے کا فلسفی اور علم میں ڈوبا ہوا کوئی گورا کم ہی ملے گا۔ جب وہ جانے لگے تو علامہ اقبال نے ان سے فلسفہ پڑھا تھا اور سر عبدالقادر نے پڑھا تھا۔ عبدالقادر کا کیا بتائیں کہ کتنے بڑے آدمی تھے۔ شبلی نعمانی سے انہوں نے فارسی عربی پڑھنے کی کوشش کی تھی اور شبلی نے ان سے فرانسیسی پڑھنے کی۔ شبلی کہتے ہیں کہ اس بڑے ہندوستان کے لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ دروازے تک پہنچانے جاتے تھے، تو ایشیا کا جو آخری موڑ ہے، دروازہ ہے، وہاں تک جانا چاہیے آرنلڈ کو رخصت کرنے کے لیے۔ تو ترکی کا سفر ہوا کہ ترکی میں ایشیا یورپ کا آغاز ہوا۔ بحری جہاز کا سفر تھا، میں سب کا نمائندہ بن کے ساتھ تھا، اور اعلان کیا کپتان نے جہاز میں گڑبڑ شروع ہوئی اور ڈولنے لگا، اور اس سراسیمگی کے عالم میں کوئی نہیں تھا جس کے ہوش و حواس کام کر رہے ہوں، سب لوگ پریشان، اور مجھے بس ایک ہی خیال کہ اٹھوں اور جاؤں اور جا کر دیکھوں آرنلڈ کیا کر رہے ہیں۔ شبلی کہتے ہیں اتنے میں اعلان ہوا کہ جہاز کا انجن فیل ہو گیا اور ڈوب سکتا ہے، آپ لوگ ہوشیار رہیے۔ اب تو سب پریشان اور مزید، اور میں گیا تو اپنے کیبن میں لیٹے ٹیبل لیمپ آن کیے ہوئے بڑے مزے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، گویا انہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ میں نے آرنلڈ سے کہا کہ سر کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا آپ نے اعلان سنا ہے؟ انہوں نے کہا شبلی میں نے اعلان سنا ہے کہ جہاز ڈوب رہا ہے۔ میں نے کہا کمال ہے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، سب مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا شبلی مرنا تو ہے ہی ہے، کیوں نہ 4 لفظ پڑھ کے مروں۔ شبلی کہتے تھے مجھے اس شخص کی عظمت کا پھر احساس ہوا کہ اس آدمی کی فکر دیکھو، سوچ دیکھو، اس لیے کہ وہ لوگ بیٹھتے تھے ان جگہوں پر جا کر جہاں فکر، جہاں نظر، جہاں روح اور جہاں پر سوچ اور تصور کے نئے سوتے پھوٹتے تھے۔ ہمیں یہ معمہ آپ حل کر دیجئے کہ جس شخص کے پاس ادائیگی کے لیے الفاظ تھوڑے ہیں، اس کے تصور میں وسعت کیسے آئے گی؟ کبھی نہیں آ سکتی۔ اور تصور میں اگر وسعت نہیں ہوگی تو وہ آدمی کیسے کوئی بڑا کام کرے گا؟ بڑے لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، اور خواب کے بعد جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ بیدار ہوتے ہیں، ان کی آنکھ نہیں کھل جاتی۔ آنکھ کھل گئی الگ چیز ہے اور بیدار ہوا الگ چیز ہے۔ آنکھ کے کھلنے میں اور بیداری میں جب فرق آ جاتا ہے تو یہ فرق قوموں تک کو شگاف دے دیتا ہے، چیر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز میں تاخیر ہوئی، تشریف لائے، بڑی مختصر نماز پڑھائی۔ ترمذی کی روایت ہے بہت طویل، اس کا خلاصہ یہ کہ سلام پھیرا اور ارشاد فرمایا بیٹھے رہو۔ سب بیٹھے رہے۔ فرمایا آج میں کیوں دیر سے آیا ہوں؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور میں نے دیکھا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے پوچھا، اور میں نے اپنے رب کو دیکھا بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت حسن کے ساتھ، اس کی تجلی مجھ پر پڑی۔ اللہ کی تجلیات جب مراقبہ ذات میں صوفی پر پڑھنی شروع ہوتی ہیں نا، تو پھر ایک لمحے میں کچھ ہوتا ہے اور دوسرے لمحے میں کچھ ہوتا ہے۔ آدمی اس کے تصور سے بالا ہے، وہ ایک دنیا۔ مجھ پہ تجلی پڑی اور مجھ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، مجھ سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت ملائے اعلیٰ میں میرے فرشتے کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے رب مجھے معلوم نہیں۔ یضع اللہ
یدہ علی صدری، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے سینے پہ رکھا، اور جو ہی مجھے سینے میں دست مبارک کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، زمین و آسمان کے علوم مجھ پر کھلے، اور مشرق سے مغرب تک جو ہو رہا تھا میں نے جانا۔ اور مجھ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ تیرے فرشتے ایک اس چیز پر بحث کر رہے ہیں کہ میری امت کے درجات کیسے بڑھیں گے، اور دوسرے اس چیز پر کہ میری امت کے گناہوں کا کفارہ کیا۔ ملأ اعلیٰ کھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کفارے کے بارے میں بات جو کر رہے ہیں کہ میری امت کے گناہ کب معاف ہوں گے، تو ان کے درجے جو بلند ہوں گے وہ سلام کو عام کرنے سے، ایک لوگوں کو کھانا کھلانے سے، یہ جنتی ہے، اس کے جنت کے درجے اور بلند ہو رہے ہیں۔ اور جب لوگ سو رہے ہوں اور اٹھ کے نماز پڑھے، ان تین کاموں سے میری امت کے لوگوں کے درجے جنت میں بلند ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے گناہوں کا کفارہ۔ میں نے کہا پروردگار وہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پہ وضو کر لینا جب وضو کرنے کے لیے نفس گھبرا رہا ہو، مثلا ٹھنڈا پانی ہے، مثلا سردی لگ رہی ہے وغیرہ وغیرہ، جب دل پہ گراں گزرے وضو کرنا، اس وقت پاکی کو حاصل کرنا، اس سے ان لوگوں کے گناہ دھلیں گے۔ اور مسجد میں آنا، جماعت کے لیے چلنا، اس سے گناہ دھلیں گے۔ اور تیسری بات، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا، اس سے ان کے گناہ معاف ہوں۔ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ 2:10 پہ اگر ظہر کی نماز ختم ہوئی تو 13ویں منٹ میں مسجد سب کی سب خالی۔ یہ کینٹس وغیرہ میں ہوتا ہے، دیکھنا کبھی جا کے، نماز ختم ہوئی سب بھاگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد بیٹھنا کس مقصد کو ہے؟ اس لیے بھی کہ علم حاصل کرے۔ بیٹھنا اس لیے جمعے کی نماز ہے، کوئی اور نماز ہے، اس کے بعد بیٹھنا اس لیے بھی ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور اس لیے بھی ہے کہ وہ کسی صحبت میں بیٹھے، اسے پتہ چلے کہ دین کا علم کیا ہوتا ہے، بولتے کیسے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں۔ اس لیے جو پچھلے ہفتے ایک بات شروع ہوئی تھی کہ ہمارا نظام تعلیم اردو میں ہونا چاہیے، ہمیں خود اپنی زبان کی اہمیت کو جاننا چاہیے، ان علوم کی قدر کرنی چاہیے، اپنی اگلی نسل کو منتقل کرنے چاہیے تاکہ ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت باقی